کی میں بات کروں تو میرے علاقے میں ہمارے کئی ایسے خاندان ہیں کہ جن میں تقریباً 20 25 30 عالم حافظ ہوں گے. میرے خود کے گھر میں بھی الحمدللہ اسی طرح ہم 5 بھائی ہیں. 5 بھائیوں میں سے تقریباً 4 بھائی عالم حافظ ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح پھر دوسرے علاقوں میں دیکھیں, دوسرے دیہاتوں گاؤں میں بھی اب تو الحمدللہ علماء کی کثرت ہے. اور اب بتدریج الحمدللہ دینی کام اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کا قیام, مدارس کا قیام شب و روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب جو ہے نا علماء کی بڑی کثرت ہے, اداروں کی بڑی کثرت ہے, طلباء جوک در جوک آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور دین کا اور اسلام کا بڑے بہترین انداز میں کام ہو رہا ہے. کئی ساری سنی تنظیمیں بھی اس کام میں لگی ہوئی ہیں, اور واقعی الحمدللہ صوفیاء کرام, علماء کرام اور اسی طرح مبلغین کی کوششوں سے آج الحمدللہ پورے انڈیا میں یوں دیکھیں تو دین کا بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. دور جدید میں لوگ زندگی کا مختلف شعبہ جات کو جو ہے وہ اس میں جانا پسند کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آئے, دینی تعلیم حاصل کی اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. تو کیا خاندان میں کسی سے آپ کو کچھ خاص ترغیب ملی, یا خاندان میں اور کوئی بھی بندہ ہے جو اس مذہبی معاملات میں آئے, کیا آپ خاندان کے پہلے بندے ہیں جو اس طرف آئے؟ ایکچولی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارا تقریباً پورا گھرانہ ہی الحمدللہ دینی ماحول سے وابستہ ہے, اور علم و عمل کے سلسلے جاری ہیں, اور حفظ قرآن کرنے کا شوق ہے. ایکچولی اصل میں ہمارے پر دادا جی ہوتے تھے حاجی رمضان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایک بڑے ہی ولی اللہ اور آل رسول سید شاہ جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت میں رہا کرتے تھے, اور ساری عمر انہوں نے ان کے ساتھ گزاری, اور بڑے نیک اور پارسا متقی پرہیزگار شخص تھے وہ. اور پیر صاحب قبلہ بھی بڑے ہی باکرامت ولی اللہ تھے. تو جب پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے جو سنا اپنے دادا وغیرہ والی صاحب وغیرہ سے, انہوں نے بتایا کہ آپ کے پر دادا جی تھے نا, وہ پیر صاحب کی خدمت رہتے تھے اور نعت مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے, اور پیر صاحب ان کی نعت سن کر بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک دن جب پیر صاحب کے آخری ایام تھے, وصال کے قریب کے ایام, تو اس وقت آپ نے ان سے نعت شریف سنی, اور نعت شریف سننے کے بعد فرمایا, رمضان میاں آج مانگو, تم کچھ مانگو, آج میرا دل ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں. تو اس وقت ہمارے پر دادا جی تھے نا, انہوں نے پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمارے خاندان میں علم کا بڑا جو ہے نا وہ فقدان ہے, آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے خاندان میں, ہمارے اس علاقے میں علم والوں کی کثرت فرمائے اور میرے خاندان میں علم والے پیدا ہوں. سبحان اللہ. بس وہ پیر صاحب کی دعا تھی, ان شاہ صاحب نے دعا فرمائی. وہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے, اور بڑا ہی ان کا نرالا انداز تھا ماشاءاللہ. تو ان کی دعاؤں کے بعد سے الحمدللہ آج ہمارے پورے علاقے میں اگر ہم دیکھیں نا تو میرے دادا کے خاندان, نانا کے خاندان, اس طرح ہمارے دور کے رشتہ داروں میں بھی بڑے علماء حفاظ ہیں الحمدللہ, اور سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنی فیملی میں اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی اور بھی اس راستے پر چل رہا ہے یا؟ جی الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی بڑے بہترین عالم دین بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. وہ بھی اسی ادارے میں جس میں ہم نے ہمارا بچپن گزرا, دارالعلوم اہل سنت سلیمانیہ میں, وہ اسی میں خدمت انجام دے رہے ہیں, تدریس کا سلسلہ کر رہے ہیں. ان سے چھوٹے بھائی ہیں جو میرے سے چھوٹے ہیں, ان کے بعد میں, اور میرے بعد جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام حافظ حمید الدین مدنی ہے. وہ بڑے بہترین عالم بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ, حافظ قرآن بھی ہیں, اور وہ دعوت اسلامی کے کئی سارے جامعات کا بھی ہند میں ذمہ دار ہیں, اور بڑا اچھا وہ بھی کام کر رہے ہیں. ان سے چھوٹے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ وہیں بیکانیر میں ادارے میں ایک تدریس کا سلسلہ کر رہے ہیں. اور ان سے چھوٹے جو ہیں وہ عالم دین نہیں ہیں, لیکن وہ گھر کے معاملات دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ناظرین کرام, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہمارے علامہ اعظم علی عطاری, آپ نہ صرف خود بلکہ آپ کا سارا گھرانہ جو ہے وہ دین متین کی خدمت کے لیے وقف ہے. پروردگار سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے. آپ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں تشریف لائے تو چونکہ آپ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہندوستان میں بھی اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے, تو یہاں پر تبلیغ دین میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں تبلیغ دین اور یہاں کی تبلیغ دین کا فرق کیا ہے, یہاں کے پیٹرن کا یا یہاں پر ریزسٹنس کسی قسم کا سامنا؟ ذرا اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. مجھے ان 4-5 سالوں میں جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہند میں یا پاکستان میں یا دیگر جہاں اسلامی ریاستیں ہیں, وہاں دین کے کام میں اور یہاں کے دین کے کام میں بڑا رات دن کا فرق ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہاں جو مسلمان رہائش پذیر ہیں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ مصروفیات بھی ان کی بہت زیادہ ہیں, اور ان کا مائنڈ بھی ماشاءاللہ بڑا ایک یوں سمجھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مختصر میں بڑی جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں. صرف اور صرف مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں. تو
علماء کو بھی اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو اور دین کے کاموں کو اس انداز پر ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ ان کو قبول بھی کریں اور ہمارے ساتھ مل کر دین کے کام کو یہاں مزید بڑھائیں. اور ماشاءاللہ بڑی اچھی کمیونٹی ہے یہاں مسلمانوں کا, ایک ماشاءاللہ ایک بہت زبردست نظام ہے. میں بڑا حیران ہوا جب میں ادھر آیا اور مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی, پھر الگ الگ سٹوروں پر جانا ہوا, الگ الگ مارکیٹس میں جانا ہوا, مساجد میں جانا ہوا, تو میں واقعی حیران ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مسلمان کس بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں. اور بڑا اب سب سے بڑا چیلنج یہاں یہ ہے کہ ہماری جو دوسری نسل ہے, یعنی جو ینگسٹر ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کے اندر بالخصوص ہمیں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو دین سے قریب کرنے, مساجد سے قریب کرنے اور علم سے قریب کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو فزیکلی ہم جو فیس ٹو فیس ڈور ٹو ڈور جا کر اگر ان سے ملاقاتیں کریں اور ان سے محبت کر کے, دوستی کر کے, ان سے ملاقات کر کے ان کو دین کے قریب کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بھی ہے. کیونکہ آنے والی نیو جنریشن کے اندر دین کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. بالخصوص والدین کی محبت اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان سے کافی ناواقفیت پائی جاتی ہے, بالخصوص نوجوانوں کے اندر, نیو جنریشن کے اندر. تو یہ آپ کا چینل ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہے, پھر آپ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے افندی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ہم مل جل کر اس کو انشاءاللہ مزید آگے لے کر جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. علماء مختلف شعبہ حاجات ان کی جو ہے اسپیشلٹی ہوتی ہیں. تمامی علماء جو ہیں اللہ پاک نے جنہیں جنہیں دین کے علم حاصل عطا فرمایا ہے, لیکن آپ کی شخصیت میں جو قرآن مجید کی جو ہے محبت اور قرآن حکیم کی تدریس جو ہے یہ ایک خاص جو ہے آپ کا نمایاں پہلو ہے. باقی تو آپ کے دین کے جو جتنے بھی شعبہ حاجات ہیں ان پر آپ کی کمانڈ ہے, لیکن قرآن مجید کی تدریس کے حوالہ سے, تجوید کے حوالہ سے آپ کی ایک خاص پہچان ہے. تو یہ تجوید کا فن جو ہے اس کو آپ نے الگ سے سیکھا ہے یا آپ جو ہے اس چونکہ جو آپ کی مہارت ہے پڑھنے میں یا پڑھانے میں وہ ماشاءاللہ کمال ہے, اور آپ یہاں پر بھی بچوں کو قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, تو یہ جو تجوید کا فن ہے اس پر کچھ خاص کلاسیں نہیں ہیں آپ نے؟ جی, ادارے کے اندر جب میں درس نظامی کر رہا تھا اس وقت بھی اور وہاں سے فراغت کے بعد بھی جب میں اس عالمی تحریک سے وابستہ اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا تو وہاں بھی میں نے جو ہے نا وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کافی اپنی بھی پریکٹس کی. اور یہ میں بالخصوص جو ہے نا وہ اپنے مرحوم دادا جی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن جو تھے ان سے جو میں نے قرآن سیکھا تھا, تو ان کی یہ بڑی مطلب ماشاءاللہ یوں سمجھے کہ ایک خصوصی امتیاز تھا ان کا کہ وہ بڑی ہی تجوید پر پکڑ کرتے تھے. درست تلفظ کی ادائیگی, مخارج کا خیال, پھر اخفا, غنہ, مد کا خیال, یہ ساری چیزوں کا وہ بڑا خیال فرمایا کرتے تھے. اور ہم نے ناظرہ قرآن پاک ان سے پڑھا تھا تو ان کی بڑی تربیت تھی اور بڑی محنت تھی. اور پھر ادارے میں الحمدللہ ہم نے تجوید کی کتابیں بھی پڑھی اور علم قرات بھی پڑھا, تو اس سے بھی الحمدللہ اس کی ہیلپ ہوئی. اور یاد رکھیں, آپ جیسے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب تک تجوید کے ساتھ درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نقصانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا, دیکھنا, سننا سب ثواب ہے. تو اب جب ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو حروف کی تبدیلی اگر ہوگی تو معنی تبدیل ہو جائے گا. اب جب معنی تبدیل ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات تو معنی بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے. تو اب اس وجہ سے میرا ایک شغف تھا کہ میں قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش کروں اور ساتھ ساتھ میں کوشش کروں کہ جو مجھ سے قرآن پاک پڑھے تو وہ اس انداز پر پڑھے